اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قارئین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج جو ہے ہم نے کل سورہ بینہ کی پہلی 2 آیات تجوید کے ساتھ پڑھی تھیں، قوانین کے ساتھ پڑھی تھیں، تو آج جو ہے اگلی 2-3 آیات جتنی اس ٹائم میں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خود پڑھیں تو بہت بڑا اجر ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا ایون کہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، مختصر بتاتا ہوں اس ٹائم کے مطابق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس سورت کے پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اولاد کو بھی چھوڑ دیں گے، مال کو بھی چھوڑ دیں گے، اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، اس کی تلاوت کو ترجیح دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ بینہ کی تلاوت کرے گا، تو وہ شرک سے بری قرار پائے گا، شرک سے بری قرار پائے گا۔ جب شرک سے دور ہو جائے گا، مشرک ہونے سے بچ جائے گا، تو اس کو 3 انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، وہ دین اسلام میں مکمل داخل ہو جائے گا۔ نمبر 2، قیامت کے دن وہ مومن محشور ہوگا، یعنی اس کا حشر نشر مومنوں والا ہوگا۔ نمبر 3، اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، حساب اللہ تعالیٰ جب لے گا آسانی سے لے گا۔ یہ کتاب ثواب الاعمال سے یہ حدیث لی گئی ہے جو میں نے آپ کو سنوائی۔ تو اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا 2 آیات، تو اگلی 3 آیات 2-3 آیات جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیہا، یعنی فیزیر یہ فی، کیونکہ یہ جزم والا حرف ہے، اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہا جو ہے یہ جو ہے اس کے سینے کی ہڈی سے نکلنے کا اس کا مخرج ہے، جگہ ہے، یہاں سے نکلے گا فیہا، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ کوتبون، کتاب کی جمع ہے کوتبون، قیمہ، کیونکہ یا پر شد ہے، اس پر ہم زور دیں گے، اور یا کو قاف کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور یہ کے ساتھ، یہ کی زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قیمہ، اور میم اور ہا کو، یہ تا ہے، گول تا ہے، لیکن یہاں حالت وقف میں ہا بن جائے گی، جب ہم رک جائیں گے تو یہ ہا بن جائے گی، اور یہ تو مطلق رہا ہے، اس کا مطلب بھی ہے کہ رک جائیں، اور یہ آیت کا جو وقف تام ہے یہ بھی کہتا ہے کہ رک جائیں، تو اب ہمیں یہاں رکنا ہے۔ جب رک جائیں گے تو یہ تا ہا میں بدل جائے گی، اور ہا کا مخرج سینے کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے؟ قیمہ، فیہا کتب قیمہ، یہ ہے اس کا صحیح تلفظ۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ اگلی آیت وما فے اور را کو اکٹھے پڑھیں گے اور را پر زور دیں گے۔ وما، میم شفوی حرف ہے، وا بھی شفوی حرف ہے، یعنی ہونٹوں سے نکلنے والا حرف، شفوی کہتے ہیں جو ہونٹوں سے نکلے۔ وما
تفرق الذین، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام پر شد ہے. تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب، تا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے، اور یہ تے پیش و تو کو لام میں ملائیں گے کیونکہ لام پر جزم ہے. جزم والا حرف پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. الا، ٹھیک ہے، کیونکہ لام پر شد ہے تو یہ اکٹھے پڑھے جائیں گے اور یہاں زور بھی آئے گا. شد والا حرف کتنے بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار پڑھا جاتا ہے. الا میم بعدی، یہاں غور سے سنیں، اصل میں یہ من تھا لیکن یہاں قاعدہ اقلاب ہے. اقلاب کا معنی ہے بدلنا. تو جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جائے، جیسے یہ با آئی ہوئی ہے، تو وہ تنوین یا نون ساکن میم میں بدل جاتی ہے. یہ قاعدہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر نون ساکن، جس طرح یہ ہے جزم والی نون، اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یہ اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو وہ کس میں بدل جاتی ہیں؟ میم میں بدل جاتے ہیں. یہ چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے اوپر، الا من بعدی، من بعدی، من بعدی. نون غنہ بھی ہوگا کیونکہ یہاں نون جزم والی ہے. ما جاءت، جا، کیونکہ اس کو اب لمبا کرنا ہے، یہ مد ہے. جا کو اب حمزے کی زبر جو ہے اس کو تا کے ساتھ ملائیں گے. جاءت ہوم البینہ، ہوم البینہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ با اور یا کو اکٹھے پڑھیں گے، شاد ہے اس پر، اور نون کو الگ پڑھیں گے. یہ تا جو ہے حالت وقف میں کیا بن جائے گی؟ ہا بن جائے گی. اور یہاں رکنا ہے تو رہا کا معنی بھی رکنا ہے، مطلق رہا ہے، ٹھہرنا بہتر ہے. اور یہ وقف جو ہے یہ حال وقف تام ہے، جب آیت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں بھی رکنا ضروری ہے، لہٰذا ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے ہا میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. ٹھیک ہو گیا. اور آگے وَمَا اُمِرُوا کیوں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر مد ہے. وَمَا، الف کو لمبا کریں، اس پر مد ہے. اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لیکن یہاں رکنا نہیں ہے کیونکہ لا رہا ہے، اور یہ لا کا مطلب ٹھہرنا نہیں ہے، اور یہ آیت کے درمیان میں آیا ہے. لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، حُنَفَاءَ، حُنَفَاءَ. ٹھیک ہے. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. یو اس لیے پڑھیں آگے حمزہ ہے، یہاں جھٹکا لے رہے ہیں. یو نہیں پڑھیں گے، یو پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ پر جزم ہے. یؤتوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ. تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے،
تو اتنا کافی سمجھیں. انشاءاللہ پھر جو ہے یہاں سے شروع کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین، قرآن مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.